سامعین محترم، عید غدیر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اب اس کی تعریف سماعت فرمائیں۔ عید غدیر 18 ذوالحجہ کو جشن منانے اور خوشی کرنے کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن بھی 18 ذوالحجہ اور عید غدیر خوشی کرنا یہ بھی 18 ذوالحجہ کو ہے۔ تو یہ عید غدیر کیا اہل سنت کے نزدیک ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہ بھائی، یہ روافض کے نزدیک ہے۔ یہ خوشی کرنا، عید غدیر منانا یہ روافض کے نزدیک ہے، یہ اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ سوم مانتے ہیں، داماد رسول مانتے ہیں۔ تو جس دن ان کی شہادت کا دن ہو 18 ذوالحجہ کو، ہم اس دن عید منائیں؟ ہم اس دن عید منائیں؟ نہ بھائی، یہ روافض کے نزدیک ہے کہ وہ عید غدیر مناتے ہیں، اسی تاریخ کو مناتے ہیں۔ اب یہ کس نے ایجاد کی وہ سنیے گا۔ یہ ایک مخصوص تہوار ہے۔ کیا ہے؟ مخصوص تہوار ہے جو رافضی حکمران معز الدولہ نے ایجاد کیا۔ کس نے؟ کیا نام ہے؟ معز الدولہ، اس نے یہ ایجاد کیا۔ اسی نے سب سے پہلے 352 ہجری میں بغداد میں عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ عید غدیر منانے کا حکم دیا بغداد میں۔ ہجری کون سی ہے؟ 352 ہجری میں۔ اور یہ عید دوسری عیدوں کی طرح، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی طرح منائی جاتی ہے، یعنی کہ چوک چوراہوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رات کو دکانیں کھل جاتی ہیں، ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں اور آبادی سے باہر نکل کر نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ دیگر عیدوں کی طرح اس عید کو منایا جاتا ہے۔ اور تب سے لے کر آج تک اس کی پیروی میں شیعہ روافض اس عید کو مناتے ہیں۔ اس کی پیروی میں، معز الدولہ کی پیروی میں، اس کے حکم پر یہ عید مناتے ہیں، اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے عید غدیر۔ کس کے نزدیک ہے؟ کس کے نزدیک ہے؟ روافض کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اگلی بات، ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ یمن کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ ہجری کون سی ہے؟ 10ویں ہجری۔ سنیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں خم کے مقام پر قیام فرمایا۔ کس مقام پر؟ خم کے مقام پر کیا فرمایا؟ قیام فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس پہنچ گئے اسی مقام پر۔ اس سفر میں بعض ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فیصلوں پر اختلاف کیا۔ کچھ فیصلوں پر اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا گیا تو حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سے 18 ذوالحجہ کو غدیر خم نامی جگہ پر موجود جو تالاب ہے نا، خم نامی جو جگہ ہے جہاں پر آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے پاس، تالاب کے پاس حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ہجری کون سی ہے؟ 10ویں ہجری۔ مقام کون سا ہے؟ خم کا مقام ہے۔ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات کو فرما رہے ہیں۔ اب دشمنان صحابہ جو ہیں اس ارشاد نبوی کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ پر جو حضور نے فرمائی نا ما کنت مولاہ فعلی مولا، اس کو غلط بیان کرتے ہیں، اس کا غلط مفہوم نکال کر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کے ترجمے میں، اس ارشاد نبوی میں کیا خلافت کا ذکر ہے؟
کیا خلافت کا ذکر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس ارشاد سے خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے وہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے عنوان سے جشن اعلان خلافت علی مناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ارشاد نبوی سے خلافت ثابت ہے حضرت علی کی، وہ یہ مانتے ہیں، لیکن بھائی جان اس میں تو کوئی خلافت کا نام بھی نہیں آیا۔ سنیے گا، نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق نہ ماننا، خلیفہ برحق نہ ماننا اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ نمبر 2، غدیر خم والے ارشاد نبوی میں ایک لفظ بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت علی رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ کیا حضور کے فرمان میں خلافت کا ذکر ہے؟ حضور نے جو فرمایا من کنت مولا فعلی جو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا اس میں خلافت کا ذکر ہے؟ کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہا۔ اب عید غدیر تو وہی مناتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول نہیں مانتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ دوم نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ سوم نہیں مانتے، اور مولا کائنات کو خلیفہ چہارم نہیں مانتے، وہ عید غدیر مناتے ہیں، اور یہ کفر ہے، ان کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ اب خلاصہ کلام وہ کیا ہے؟ عید غدیر والے ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی کی ایک فضیلت کا ذکر ہے، خلافت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک فضیلت کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ تمام مسلمانوں کے محبوب اور مددگار ہیں۔ کیا ہے؟ محبوب اور مددگار ہے۔ اس میں نہ تو حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہے اور نہ ہی اس کی مناسبت سے عید منانے کی شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کی فضیلت بیان ہے، محبوب اور مددگار، لیکن کیا کہتے ہیں، خلافت کا اعلان تو نہیں ہے، اور اس دن عید منانے کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں، حکم ہی نہیں دیا گیا، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے عید غدیر منانے والے، یہ ہمارے نزدیک نہیں بلکہ روافض کے نزدیک ہے عید غدیر، وہ مناتے ہیں۔ اہل سنت عید غدیر نہیں مناتے۔ مجھے آپ خود بنائیں کہ جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہو اور ہم عید منائیں؟ نہ بھائی، یہ اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ شہادت کے دن خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن عید غدیر منائیں۔ نہ بھائی، یہ تو روافض کے نزدیک ہے، وہ مناتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عید غدیر وہی مناتا ہے جو خلفائے راشدین کو نہ مانتا ہو، جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہ مانتا ہو، فاروق اعظم کو خلیفہ دوم نہ مانتا ہو، عثمان غنی کو خلیفہ سوم نہ مانتا ہو، اور مولا کائنات کو خلیفہ چہارم نہ مانتا ہو، وہ عید غدیر مناتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ تو آپ سے یہی مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اس سے دور رہیں، عید غدیر نہیں منانی، بلکہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں آپ محفل سجائیں، ذکر کریں، آپ کی شان بیان کریں، آپ کی شہادت کا اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں روافض کے ہر طریقے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حضور کی سیرت پر، خلفائے راشدین کی سیرت پر اور صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔